أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں وہاں. تحریک حسینی، یہ تحریک عزاداری، یہ صرف ایک تحریک نہیں ہے، یہ ایک تہذیب ہے. اور یہ ایسی تہذیب ہے جس میں تمام اخلاقی قدریں اور تمام تہذیبی قدریں اور تمام ثقافتی قدریں پروان چڑھتی ہیں. ضرور اس میں سب سے غالب عنصر اور اساسی عنصر، بنیادی عنصر غم حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین ہے. لیکن یہ غم انسان کے دل کو ایسا گداز بنا دیتا ہے کہ اس میں ہر مظلوم کے لیے ہمدردی کا اور مواسات کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے. میں نے خود بھی ایک سے زائد مرتبہ اشارہ کیا ممبر سے، بلکہ صراحتاً ذکر کیا. اور آج جب میں آ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کے لیے کس طریقے سے ہم آہنگی کے جذبات کا اظہار ہو رہا تھا. جزاکم اللہ خیر الجزا. پروردگار آپ تمام حضرات کو جزائے وافر عطا فرمائے. یہ جوش، یہ جذبہ، یہ بیداری کہ ہم دنیا کے ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، یہ انسان کی بنیادی اور فطری اور بے لوث حریت کا لازمہ ہے. بے لوث حریت اس کا لازمہ ہے کہ انسان جہاں بھی دنیا میں جہاں بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، جہاں بھی کوئی حقیقتاً مظلوم انسان اس کے ساتھ ہمدردی اور
مواسات کے جذبے کا اظہار کرے، اظہار کے تمام امکانات کے ساتھ۔ اسی مناسبت سے ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ ضروری محسوس ہوتا ہے۔ آج دیکھیے اس فرش عزا پر شروع سے آج تک مسلسل مختلف شخصیتیں تشریف لا رہی ہیں۔ میں واقعاً ایک خدمت گزار حضرت سید الشہداء کی حیثیت سے، ایک خادم ابو عبداللہ الحسین کی حیثیت سے ان حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ گورنر سندھ گزشتہ مرتبہ بھی مجھے ایئرپورٹ پر تشریف لائے تھے، اس مرتبہ بھی تشریف لائے، زحمت فرمائی اور میزبانی اور محبت کا حق ادا کیا۔ یہ اس وقت پشاور سے تشریف لائے ہیں۔ گورنر صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور عزائے حضرت سید الشہداء میں شرکت کا وہ تبرک عطا کرے خدا انہیں کہ دنیا اور آخرت میں سرفراز رہیں، امن سے رہیں، عافیت سے رہیں، سرفرازی سے رہیں، اور اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے بھی امن اور ترقی کے اسباب پیدا کریں۔ تمام حضرات کے لیے دعائیں ہیں اس فقیر کی، اللہ خوب جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے عزت و اقبال میں اضافہ فرمائے۔ ان کی شرکتوں سے یقیناً پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا مثبت پیغام بھی جا رہا ہے کہ جو لوگ برسر اقتدار ہیں یا نظم و ضبط کی کلیدیں جن کے ہاتھوں میں ہیں، وہ خود بھی آقا حسین کے عزاداروں کی صف میں شریک ہو کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ جذبہ بڑا قیمتی ہے، بہت قدر و قیمت ہے اس جذبے کی کہ آقا حسین کے عزاداروں کی صف میں، اس صف عزا پہ بیٹھنا، اس فرش عزا پہ بیٹھنا بھی تو ایک عبادت ہے، ایک سعادت ہے۔ اور پھر اس سے جو پیغام جا رہا ہے سب تمام عالم میں تمام حضرات تک، وہ پیغام بہت اہم ہے کہ سب کے سب آداب مودت میں وہ مودت جو اللہ سبحانہ و تعالی نے واجب قرار دی ہے۔ قرآن مجید میں جو مودت اللہ سبحانہ و تعالی نے واجب قرار دی ہے تمام مسلمانوں پر، تمام کلمہ گویوں پر، اور جسے اجر رسالت قرار دیا ہے، یہ اس آداب مودت کو فروغ دینے میں اپنا حصہ، اپنا سہم اور اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ ان کے یہ اگر ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، آپ حسین کے سوگواروں کی حفاظت کریں، خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ آقا حسین کے غلاموں کو عزت دیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے زہرا آپ کو کیسی عزت عطا کریں گے۔ آپ یہاں تشریف لائیں، یہاں یہ عالم جلیل، یہ سید بزرگوار، ان کے فرزند اور دوسرے علماء،
افاضل حوزہ، ادبا، شعراء، اہل قلم، اہل خیر و خبر، سب اس مجمع میں شریک ہیں۔ پروردگار ان کے بھی اعزاز و اقبال میں اضافہ فرمائے، اور مومنین کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ان علماء کی ادا کر سکیں، ان کی رہبری اور رہنمائی میں تحریک اعضاء کو فروغ عطا کریں۔ باتیں بہت کچھ عرض کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن پہلی محرم سے لے کر، پہلی مجلس سے لے کر مسلسل جو آیت تلاوت کر رہا ہوں قرآن مجید کی سورہ مبارک ہے صافات، والصافات صفا فالزاجرات زجرا، یہ ابھی پہلی آیت والصافات پہ کچھ گفتگو آگے بڑھی، اور میرا خیال ہے اچھی خاصی گفتگو آگے بڑھی ہے۔ ابھی تو پورا سورہ باقی ہے، پورے سورے کی تفسیر عرض کرنا مقصد بھی نہیں تھا، عموماً تبرکاً ایک آیت کے ضمن میں گفتگو ہوتی ہے اور اس آیت کے اندر موجود مفہوم کو اس منزل تک لے جانا مقصد ہوتا ہے میرا، کہ پھر وہ مفہوم ہماری اور آپ کی اور ہر ایک کی زندگی میں معنویت بڑھانے کا وسیلہ بن جائے۔ لیکن ایک جسے کہتے ہیں علمی زبان میں تنبیہ، ایک یاد دہانی، یہ بھی ضروری ہے۔ مسلسل جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حق سبحانہ و تعالی نے قسم کھائی ہے صف بستہ ہو کر، پرے جمع کر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی۔ اور پھر کل میں نے سورہ صف کی آیت پڑھی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر ایسی بٹائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں اور قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کہ ان کے قدموں میں کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوتا۔ پروردگار ان سے محبت کرتا ہے۔ اس سب بیان سے کہیں ایسا تأثر لے کے نہ جائیے گا، ایسا پیغام لے کے نہ جائیے گا کہ اسلام میں بنیادی طور پر سب سے بڑی چیز بس صف بستہ ہو کر قتال کرنا، یعنی جہاد اسلامی کا صرف ایک رخ، کہ بھئی اہمیت تو بس ان کی ہے جو جدال کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ توجہ مبذول رکھیے گا، جنگ، جدال، قتال، سختی سے پیش آنا، یہ سب سے آخری مرحلہ ہے، اور اس کی عمومی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ جب تک کوئی دوسرا آپ کے خلاف سخت قدم نہ اٹھائے، آپ کو بھی اس کے خلاف سخت قدم اٹھانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ذہن میں یہ سکھ رہنی چاہیے ہمیشہ، اور زندگی کے ہر شعبے میں اصل اسلام اور روح اسلام سلم ہے اور امن۔ اگر معاشرے کا ہر فرد کوشش کرے کہ امن برقرار رہے تو کوئی دشمن نقض امن کی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ہر شہری کو جو جہاں ہے اس کو وہیں
یہ عہد کرنا پڑے گا کہ ہمیں پرامن معاشرہ بنانا ہے، پرامن رہنا ہے اور دوسروں کو پرامن رکھنا ہے۔ حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ المسلم تعریف کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلم تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے محفوظ رہیں۔ مسلم کی تعریف کیا ہے؟ اب یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ کسی سے پوچھیں مسلم کون ہے تو وہ کہے گا مسلم یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا مسلم ہے۔ یہ تعریف اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس حدیث شریف میں خود پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ المسلم، یہ الف لام کے ساتھ لفظ مسلم استعمال کیا، یہ مبتدا ہے، اب اس کے بعد خبر ہے، یہ مبتدا ہے، اس کے بعد جو خبر آئے گی وہ اسے ڈیفائن کرے گی، وہ اس کی ڈیفینیشن بیان کرے گی۔ المسلم، مسلم کون ہے؟ توجہ ہوگی نا سب کی۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور وہ موجود ہیں، بس دل کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، حضور ہیں، اور ایک دم سے اس نورانی وجود کی نورانی آواز گونجتی ہے، اسمعوا وعوا، سنو اور سمجھو اور یاد رکھو، الا آگاہ ہو جاؤ، المسلم، مسلم وہ ہے، جیسے ہی کہیں گے مسلم وہ ہے سب کی توجہ برقرار ہوگی یا نہیں؟ توجہ فرما لیں، سراپا گوش ہمتن گوش ہوگا انسان کہ بھئی مسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ مسلمان کون ہے؟ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے جس سے باقی تمام مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اللہ اکبر، کیا تعریف ہے، کیا تعریف ہے، غور فرمائیں، کیا تعریف ہے۔ اس کے بعد ہماری اور اسلوب کیسا ہونا چاہیے، اور لائف کیسا ہونا چاہیے، ہماری لائف اسٹائل کیسی ہونی چاہیے، ہمارا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری روش کیسی ہونی چاہیے، ہماری راہ کیسی ہونی چاہیے، اور ہر ایک کے ساتھ گھر سے گفتگو شروع کریں۔ شوہر اور زوجہ کے درمیان کیسی گفتگو ہونی چاہیے، ہمیشہ کیا یہی رویہ ہونا چاہیے کہ شوہر صاحب یہ سمجھیں کہ میں تو اس کے لیے خدا ہوں، اگر خدا اپنے علاوہ کسی اور کے سجدے کا حکم دیتا تو بیویوں کو شوہروں کے سجدے کا حکم دیتا، اولاد کو والدین کے سجدے کا حکم دیتا۔ یہ سب سنتے رہے ہیں نا آپ؟ اچھا، اس کو سننے کے بعد اور ایک ایسا مزاج بنا لینا کہ یہ جو بیوی ہے یہ تو گویا بس ہماری اطاعت شعار بلکہ عبادت گزار ہونی چاہیے، سجدہ اس کا بس ہمارے سامنے سجدہ کرتی رہے اور ہم اسے ڈانٹتے رہیں، پھٹکارتے رہیں، ظلم و ستم کرتے رہیں، اور یہ ہماری کنیزوں کی طرح خدمت کرتی رہے۔ اگرچہ سامنے مجمع مردوں کا ہے، مگر میں بے خوف کہوں گا کہ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اللہ ایسے شوہروں کی طرف قیامت میں رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ ذہنوں سے نکال دیں یہ بات، خود کو بھی اللہ کا بندہ سمجھیں اور زوجہ کو بھی اللہ کی کنیز سمجھیں۔
خود کو بھی اللہ کا بندہ سمجھیں اور بیوی کو بھی اللہ کی کنیز سمجھیں. اور والدین کا اولاد کے ساتھ بھی اسی طرح رویہ ہونا چاہیے کہ والدین اولاد کو اللہ کی امانت سمجھیں اور اولاد کی اس طرح حفاظت و تربیت کریں جیسے کسی کی امانت کی حفاظت کی جاتی ہے. امانت ہے اولاد، امانت ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، امانت ہے اللہ کی والدین کے پاس. اس کی حفاظت کیجئے اور جتنی بھی محنت کیجئے اولاد کی تربیت میں اور جتنا بھی خرچ کیجئے اولاد کے اوپر، اس کا اجر اور اس کی جزا کس سے امید رکھیے گا؟ اولاد سے نہیں. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اولاد پہ خرچ کریں. آپ کے پاس وقت ہے، طاقت ہے، جان ہے، صلاحیت ہے، آگہی ہے. آپ بچے کی تربیت میں اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کریں، مگر امید جزا کی، صلے کی، بدلے کی امید بچے سے نہ رکھیں، خدا سے رکھیں. یہ اسلام. بچے کے ساتھ کوئی سلوک کریں تو احسان بھی نہ جتائیں. بعض باپ ایسے ہوتے ہیں، بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بیویوں پہ احسان جتاتے ہیں، بعض باپ ایسے ہوتے ہیں اولاد پہ احسان جتاتے ہیں. بعض احسان کرنے والے دوسروں پر اپنا احسان جتاتے ہیں. احسان جتائیے نہیں، احسان جتانے سے مٹ جاتا ہے. یہ سب بھی تو اس منبر سے سننا چاہیے نا. دل سے سنیے گا اور اس پہ عمل کیجئے گا. احسان جتانے سے احسان مٹ جاتا ہے. ہر چند کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے تمہیں، امر فرماتا ہے کس کا؟ عدل کا اور احسان کا اور ایتاء ذی القربى. جو قرابت دار ہیں تمہارے یہ بھی شامل ہے اس مفہوم میں. تمہارے جو قرابت دار ہیں، عادل جو کہا جا رہا ہے وہ کس کے لیے؟ تمام معاشرے. کوئی بھی ہو اس پورے معاشرے کے تعلق سے آپ کو خود عادل ہونا چاہیے. یعنی جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کریں. آپ کے قدموں کے نیچے جو زمین ہے، سب سے پہلے تو زمین کا حق ادا کیجیے تاکہ اس پہ کھڑا رہنا، اس پہ بیٹھنا، اس پہ لیٹنا، اس پہ سونا اور اس پر نماز پڑھنا آپ کے لیے جائز رہے. اس زمین کا حق ادا کریں. اب یہ بس اشارہ کر رہا ہوں، تفصیلات پوچھے گا علماء سے، افاضل سے تشریف فرمائیں یا جہاں جو شخص بھی ہے. زمین کا حق ادا کریں. آپ کے ارد گرد جو فضا ہے، اب زمین کا ایک مثلا زمین جو آپ کے قدموں کے نیچے ہو غصبی نہ ہو. دوسری چیز، جو زمین آپ کے قدموں کے نیچے ہو نجس نہ ہو، کثیف نہ ہو، آلودہ نہ ہو. جو فضا آپ کے ارد گرد ہے اس فضا کی آلودگی میں اضافہ نہ کریں. اس سے خود آپ کو نقصان پہنچے گا، ماحول زندگی خراب ہوگا اور پروردگار پوچھے گا روز قیامت تم نے جو آلودگی پھیلائی تھی، کتنے انسانوں کو، کتنے حیوانوں کو، کتنے درختوں کو نقصان پہنچا.
اس کی سزا ہے عند اللہ. واضح ہو رہی ہے بات؟ حقوق یہ طے کر لے کہ ہم عادلانہ زندگی بسر کریں گے، کسی کا حق ضائع نہیں کریں گے، تو صرف اس ایک اصل اصیل کی بنیاد پر اگر پورا معاشرے کا ہر فرد اگر کام کرے تو خود بخود معاشرے کی کوکھ سے امن جنم لے گا، معاشرہ پرامن ہوگا. کیونکہ جب آپ ہر ایک کے ساتھ عادلانہ برتاؤ کریں گے تو کہیں ظلم نہیں ہوگا، جب ظلم نہیں ہوگا تو بے امنی کی جڑ ختم ہو جائے گی، جڑ ہی سوکھ جائے گی، پیدا ہی نہیں ہوگا کوئی موقع کسی کے لیے ظلم کا اور بے امنی کا. اب یہ جو رویے ہوتے ہیں نا کہ ذرا سا اختلاف نظر ہوا، اور شخص تو بول رہا ہے، کچھ بھی بول رہا ہے نا، بول رہا ہے نا، کوئی شخص بول رہا ہے جو وہ بات حق سمجھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس کو سنیں اور اس پہ غور کریں، اتنا ہی تو کر رہا ہے. اس کے جواب میں کوئی جسمانی تشدد پہ اتر آئے کہ ہم آپ کی نہیں سنیں گے بلکہ آپ کو بولنے نہیں دیں گے. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ سوال یہ، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس طرح کے ری ایکشن اور اس طرح کے تشدد کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ اسلام کے جو دین سلم ہے، اسلام کے جو دین امن ہے. اب سلم اور امن کی بات آ گئی تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سیرت طیبہ کے تعلق سے ایک نکتہ عرض کر دوں، اور یہ مجھے احساس ہے کہ مکرر عرض کر رہا ہوں. اس سفر میں تو نہیں، لیکن اس سے پہلے گزشتہ سفروں میں کسی نہ کسی مجلس میں یہ بات میں نے ضرور کہی ہوگی، چونکہ یہ مضمون بہت اہم ہے میرے نزدیک. بہت سے لوگوں نے سیرت پیغمبر لکھی ہے تو سیرت کا عنوان ہی نہیں قائم کیا ہے، صرف غزوات کا عنوان قائم کیا ہے. یعنی گویا پیغمبر کی سیرت میں غزوہ ہی غزوہ تھا، جنگیں ہی جنگیں تھیں. ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، وہ رحمت عالم تھے، وہ خلق عظیم پر، وہ رب العالمین کی طرف سے عالم ہے. مضمون لب و لہجہ آیت کا، اسلوب آیت کا یہ ہے کہ جسے حصر و قصر کا اسلوب کہتے ہیں علوم بلاغت میں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ نفی سے شروع ہوئی، پھر استثناء آیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے بھیجا ہی نہیں آپ کو یہ رحمت، بھیجا ہی نہیں آپ کو. وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا رحمتا للعالمین، عالمین کے لیے رحمت. کیا حسر ہے. وہ پیغمبر، اس کی سیرت طیبہ میں بس جنگیں ہی جنگیں تھیں، غزوات ہی غزوات تھے. میں تو بس ایک بات کہتا ہوں کہ ذرا تاریخ اسلام میں دیکھیے کتنی تبدیلیاں ہوئیں ایک کے بعد ایک.
کیسی کیسی حکومتیں قائم ہوئیں، کن لوگوں کی حکومتیں قائم ہوئیں، اور اتفاق سے طول تاریخ میں اب تو 1400-1500 برس کی تاریخ ہو رہی ہے، ہمیشہ ایسی حکومتیں رہیں جو عطرت مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا حضرت زہرا یا ان کی ذریت طیبہ و طاہرہ سے مودت اور محبت اور ولا اور عشق رکھنے والوں کی سلطنتیں نہیں تھیں، اور ہر ایک نے ان کے فضائل، مناقب، کمالات، برکات پہ پردے ڈالے۔ اس کے باوجود بھی اگر آج پوری دنیا علی علی حسین حسین کر رہی ہے تو اس سے بڑا تاریخ کا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی تاریخ تو ایسی گزری ہے کہ تاریخ میں لوگ اپنے بچوں کا نام علی رکھنے سے ڈرتے تھے، یعنی مشہور واقعات ہیں۔ ایک صحابی رسول نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، چونکہ یہ کل یا پرسوں میں عرض کر چکا ہوں، صحابہ رسول کے سن چکے تھے کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ جنتی ہیں، تم اور تمہارے شیعہ جو ہیں وہ ساری دنیا کے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ ہر صحابی رسول کی بات پر یقین رکھتا تھا اور علی سے محبت کرتا تھا، محبت کرتا تھا۔ یہ تو بعد میں یہ جو کیفیتیں آپ دیکھ رہے ہیں، انتشار اور ناصبیت، یہ ناصبیت ہوا، کہیں ناصبیت نفاق کے کوکھ سے پیدا ہوئی۔ اور یہ سب سیاسی اغراض و مقاصد سے پیدا ہوئے، سیاسی اغراض و مقاصد، اس میں کہیں للہیت نہیں تھی، کہیں توحید پرستی نہیں تھی، کہیں حق پرستی نہیں تھی۔ بہرحال تو ایک صحابی کی بات ایسے یاد آ گئی، تمام علم رجال کی کتابوں میں موجود ہے، صرف شیعہ علم رجال میں نہیں، امت مسلمہ کے علم رجال کی بڑی بڑی کتاب موجود ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا علی۔ دربار والے آ گئے، کیا نام ہے تمہارے بیٹے کا؟ چلے گئے واپس، یہ لکھا ہوا ہے، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ حضرت علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کا نہیں ہے، یہ جملہ صاحب تفسیر البرہان کا نہیں ہے، یہ جملہ کسی طوسی کا نہیں ہے، یہ جملہ کسی خراسان کا نہیں ہے، یہ جملہ کسی امام خمینی کا نہیں ہے، یہ جملہ کسی آیت اللہ خامنئی کا نہیں، یہ جملہ فخر الدین رازی نے، جناب فخر الدین رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ حضرت علی کے آثار مٹانے میں اتنا مبالغہ کیا تھا کہ نماز میں بھی بسم اللہ اس لیے کم کر دی یا چھپا دی، خاموشی سے کہنے کی عادت ڈالی یا نہ کہنے کی عادت ڈالی، اس لیے کہ علی جب بسم اللہ کہتے تھے تو گویا مسجد گونج جاتی تھی۔ علی جب کہتے تھے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اتنی بلند آواز سے کہتے تھے کہ آپ کی آواز گونجتی تھی۔ ہمیشہ بسم اللہ بلند آواز سے کہتے تھے۔ کون بلند آواز سے کہتا تھا؟ علی بلند آواز سے کہتے تھے۔ تو چونکہ بسم اللہ بلند آواز سے کہتے تھے اس لیے انہوں نے کہا ہم بسم اللہ ہی نہیں کہیں گے۔ دیکھو علی میں اور خدا میں کیسا رشتہ ہے۔ جو خدا والا نہیں ہوگا وہ علی والا نہیں ہو سکتا، اور جو علی والا نہیں ہوگا وہ خدا سے بھی دور ہو جائے گا۔
کیا کیا واقعات کی طرف اشارہ کروں. ایک یہ واقعہ، یہ جناب فخر الدین رازی نے لکھا ہے صاف صاف بسم اللہ کی بحث میں کہ جہر بسم اللہ زور سے کہی جائے پڑھی جائے نماز میں، یا آہستہ سے پڑھی جائے، اصلا پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے. جو بحثیں ہیں نا فقہی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون سچ پر ہے. اب جناب فخر الدین رازی کا یہ بیان ہے. اب جس کا جی چاہے جناب فخر الدین رازی کو شیعہ کہہ دے. شیعوں کی مردم شماری میں ایک بڑے اہم نام کا اضافہ ہو جائے گا. اس طرح کی فرقہ پرستانہ ذہنیت نہیں ہونی چاہیے کہیں بھی، کسی کی بھی طرف، نہ موجودہ شیعوں میں نہ موجودہ غیر شیعوں میں. یہ تو میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں، اور یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں اس طرح کی کسی فرقہ بندی اور تفرقہ پردازی کا قائل ہوں ہی نہیں. ہاں، اس ایک فرق کو نہیں مٹا سکتا کوئی کہ تمام مسلمان ان کو صرف دو صفوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کچھ ہیں سیاسی مسلمان، کچھ ہیں الہی مسلمان. کچھ ہیں سیاسی مسلمان، کچھ ہیں الہی مسلمان. اور یہ جو الہی مسلمان، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے، مجھ پہ بہت تنقید کرتے ہیں لوگ، کریں اس فقیر کی بات سمجھنے کی بھی تو کوشش کریں. ممکن ہے ایک شخص فقہ حنفی پہ عمل کرتا ہو لیکن وہ عاشق اہل بیت ہو، میں اسے شیعہ سمجھتا ہوں. ممکن ہے کہ کوئی فقہ مالکی پہ عمل کرتا ہو فقہ میں مگر عاشق اہل بیت ہو، حق علی اور حق زہرا کو پہچانتا ہو، میں اسے شیعہ سمجھتا ہوں. ممکن ہے کہ کوئی فقہ شافعی پہ عمل کرتا ہو فقہ میں لیکن وہ دل و جان سے عطرت رسول کا وفادار ہو، میں اسے شیعہ سمجھتا ہوں. ممکن ہے کوئی فقہ امام احمد ابن حنبل کا پابند ہو فروعی احکام میں مگر دل و جان سے وفادار عطرت پیغمبر ہو، میں اسے شیعہ سمجھتا ہوں. ممکن ہے کوئی سلفی اہل حدیث ہو اور دل و جان سے وہ عاشق علی ابن ابی طالب ہو، اہل بیت کا وفادار ہو، قدر شناس ہو، میں اسے شیعہ سمجھتا ہوں. یہ میرا نظریہ ہے، آپ اختلاف کر لیجئے. میں آپ سے کوئی رنج گلہ نہیں کروں گا، آپ کو سب و شتم نہیں کروں گا. آپ کی رائے آپ کے ساتھ ہے، میری رائے میرے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا ہے اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، بنیاد اسلام کی میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے. اور اس روایت کو بھی نقل کیا ہے علماء اہل سنت نے. تو یہ جو تفرقہ بندی ہے اسے مٹائیں. غالباً ایک جملہ پہلے کہہ چکا ہوں گا، اسے ضرورتاً دہرا رہا ہوں اس وقت. جناب امام احمد ابن حنبل، ان سے پہلے ہیں حضرت امام مالک اور امام ابو حنیفہ، اور امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبلی، ان سب سے پہلے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. آج جس فقہ میں بھی جتنی حقیقی فقہ اسلام ہے وہ سب عطائے آل محمد ہے. جہاں بھی علوم القرآن کے چراغ روشن ہیں وہ عطائے امیر المؤمنین باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب ہے. حقیقی اسلام، اسلام ناب، حقیقی اسلام، حقیقی علوم اسلام، حقیقی علوم قرآن، حقیقی علوم حدیث میں فقہ، تمام علوم کی بنیاد گزاری اہل بیت نے کی ہے. اور ان کے شاگردوں نے نام کمایا، نام کمانے دیجئے. اگر ان کی وفاداری برقرار ہے اہل بیت کے ساتھ تو ہم ان کے وفادار و قدر شناس رہیں گے. ہاں، اگر ثابت ہو جائے کہ کوئی اہل بیت سے منحرف ہے تو ہم اس کی نظر، ہم اس کی طرف
نظر بھی نہیں اٹھا کر دیکھیں گے، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے اس کی طرف، اور شاید ہمارے قدموں سے اڑنے والی خاک بھی اس کی طرف نہ جائے۔ بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ میں تو ابھی ایک چیز جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ماحول ایسا تھا کہ نام رکھنا دشوار تھا، دشمنی یہ تھی، تو سیاسی حلقوں میں اور سیاسی درباروں میں یہی ہوتا تھا۔ اس سیاسی ماحول نے جو حضور کی سیرت لکھوائی، اس میں رحمت کے پہلو نہیں نظر آتے، جنگ ہی جنگ نظر آتی ہے۔ شروع میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں زیادہ تر غزوات 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 کی ایک اہمیت ہے، سرایا کی اہمیت ہے، جنگوں کی اہمیت ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا بہت سے دانشور موجود ہیں، بہت سے ریسرچرز موجود ہیں، ریسرچ کیجئے گا، یہ بہت اہم موضوع ہے اس وقت، خاص طور سے پھر دنیا میں ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، چاہے وہ یوکرین کی جنگ ہو، چاہے وہ غزہ کی جنگ ہو، چاہے وہ یمن کی کیفیت ہو، پوری دنیا میں مشرق تا مغرب کہیں انگارے دہک رہے ہیں، کہیں سلگ رہی ہیں لکڑیاں، اور کہیں شعلے بھڑک رہے ہیں، اور کہیں چنگاریاں پھیل رہی ہیں، مختلف کیفیتیں، لیکن ہے پوری دنیا جنگ کے ماحول میں۔ اور پھر کتنی جانیں جا رہی ہیں، انسانی جانیں، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی میں ضرور کوئی کہتا ہے کہ 74 جنگیں لڑیں، اور کوئی کہتا ہے کہ 84 جنگیں۔ کتنے عرصے میں؟ 10 برس کے عرصے میں، صرف 10 برس میں چھوٹی بڑی 84 یا 86 یا 76 یا 74، بہرحال 70 سے تو اوپر ہے نا، یعنی 10 برس میں 70 جنگیں مان لیں آپ، تو ہر ایک سال میں ہر 2 مہینوں کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ اب یہ تو ایسی باتیں، تاریخ پڑھیے گا دقیق بالکل۔ جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جوانان عزیز، اسے ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ میں نے ایک مرتبہ اہتمام کیا کہ جتنے مورخین کے بیانات ہیں ان کو جمع کروں اور یہ دیکھوں کہ کس جنگ میں کتنے لوگ قتل ہوئے۔ دونوں طرف کے مسلمانوں میں کتنی شہادتیں ہوئیں، اور جو مقابل لشکر تھا اس میں کتنی جانیں گئیں۔ تاریخیں اٹھائیے، اور مختلف اقوال ہیں، کہیں اختلافات بہت ہیں، سب اختلافات کو بھی جمع کیا میں نے کہ کل کتنی جنگیں ہوئیں اور اس میں کتنی جانیں گئیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہی 86 جنگیں، 87 جنگیں، 84 جنگیں، اور اس میں 2 طرح کی ہیں، کچھ ہیں غزوات اور کچھ ہیں سرایا۔ سرایا سریہ کی جمع ہے، سریہ کہتے تھے اس جنگ کو جو حضور چند اصحاب کو جمع کر کے پرچم دے کے بھیج دیتے تھے کہ جاؤ تم یہ مہم سر کر کے آؤ، خود تشریف نہیں لے جاتے تھے، اسے کہتے تھے سریہ، اس کی جمع ہے سرایا۔ اور جس میں خود شریک ہوتے تھے اسے کہتے تھے غزوہ۔ غزوات اور سرایا ملا کر ایک ایک میں نے شمار کیا کہ کہاں کہاں خوریزی ہوئی۔ حیرت ہوگی آپ کو، کہاں 84 یا 86 یا 87 اتنی بڑی تعداد۔ جب دیکھا کہ خون ریزی کتنوں میں ہوئی، یعنی واقعاً تلواروں سے تلواریں کہاں ٹکرائیں، گلے کہاں کٹے، جانیں کہاں گئیں، تو معلوم ہوا کہ صرف 9 جنگیں ہیں جن میں خون ریزی ہوئی ہے۔ کہاں 86 87، کہاں 9۔
9 جنگیں ہیں جن میں صحیح لحاظ سے تاریخ کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں خون ریزی کی نوبت آئی. سن رہے ہیں آپ؟ اب سمجھیے کہ پیغمبر کا اسلوب حرب و ضرب کیا تھا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنگ ہو اور خون ریزی نہ ہو، جنگ ہو اور جانیں تلف نہ ہو. اسی لیے پیغمبر نے ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری تائید فرمائی ہے صرف رعب سے. یعنی بہت سی جنگوں میں صرف یہ ہوتا تھا محمد آ رہے ہیں، دشمن اپنی شکست تسلیم کر لیتا تھا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، حضور تو حضور تھے، پیغمبر تو پیغمبر تھے، رحمت عالم تھے. یہ شان پیغمبر کے علاوہ بھی تاریخ میں ایک شخصیت میں ملتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے عبارتیں پڑھی ہیں اور ایک سے زیادہ تاریخوں میں خود پیغمبر سے پہلے، بعثت سے پہلے عرب میں، مکے میں ایک تنظیم بنی اور اس تنظیم کا نام کیا تھا؟ حلف الفضول. یہ کچھ قبیلوں نے طے کیا کہ ہم جرائم کے خلاف جنگ کریں گے، جرم نہیں ہونے دیں گے مکے میں. مکہ شہر امن الہی ہے، مکہ شہر وہ ہے کہ جہاں سب حج کے لیے آتے ہیں، مکہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، سب یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں. یہ پیغمبر کی بعثت سے پہلے ہے. تو یہ نہ ہو کہ یہاں کوئی آئے اور لٹ جائے، یہاں کوئی آئے اور ظلم کا شکار ہو جائے. اس لیے اگر کسی پہ ظلم ہوگا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، چاہے کسی بھی قبیلے کا ہو، کہیں کا بھی ہو. اور ایک جنگ چھڑی، اسے کہتے ہیں حرب الفجار، یعنی فسق و فجور اور جرائم کے خلاف جنگ. اس جنگ میں بنی ہاشم بھی فسق و فجور کے خلاف شریک تھے، بلکہ محاذ جنگ پر ہوتے تھے. اور جناب ابو طالب نہ صرف سید بنی ہاشم تھے بلکہ سید مکہ کہلاتے تھے. سید مکہ، سید تھے، سردار تھے، بزرگ تھے، بزرگوار تھے. کبھی کبھی محاذ پر چلے جاتے تھے، محاذ جنگ پہ کہیں جنگ ہو رہی ہے، کبھی کبھی چلے گئے، کعبہ میں عبادت میں مشغول ہو گئے، کبھی جا کے غار حرا میں عبادت میں مشغول ہو گئے. حضور سے پہلے بھی جناب عبداللہ، جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے. جب شہر کو لوگوں نے بتوں سے آباد کر دیا تو یہ مجبور ہوئے غاروں میں جا کے خدائے واحد کی عبادت کے لیے یہ عبادت کرتے تھے. کبھی کبھی محاذ جنگ پہ آ جاتے تھے. اب تاریخ کا جملہ ہے کہ لوگ آئے، سپاہی لڑنے والے فوجی جناب ابو طالب کے پاس آئے اور گزارش کیا کی؟ آپ بس محاذ پر آ جایا کیجئے. یہ نہیں کہہ رہے آپ جنگ کیجئے، آپ آگے رہیے، دشمن سے قریب ترین نقطے پر رہیے، آپ بس تشریف لے آیا کریں. اس لیے کہ یہ ہمارا تجربہ ہے، آپ جب رہتے ہیں تو ہمیں فتح حاصل ہو جاتی. کیا مبارک ذات تھی ابو طالب کی ذات، کیا بزرگوار ذات تھی ابو طالب کی ذات، کیا پر ہیبت اور پر رعب ذات تھی ابو طالب کی ذات. گویا ابو طالب کی ذات تنہا ایک لشکر تھی. اور تبھی تو پورا مکہ ایک طرف اور سرکار رسالت مآب کی حفاظت کے لیے ایک ابو طالب ایک طرف. ان چیزوں پہ کوئی سوچے تو صحیح. بہرحال تو یہ شان جناب ابو طالب کی تھی، تو جناب رسالت مآب کی کیا شان ہوگی؟ جنہوں نے مقام فخر میں کہا ہے، ناز میں کہا ہے کہ مجھے اللہ نے رعب کے ذریعے سے تائید فرمائی، ایسا رعب عطا فرما دیا تھا، خدا داد ہیبت تھی،
خداداد وجاہت تھی کہ لشکر پرتب نور مصطفیٰ سے پسپا ہو جاتے تھے. نور جبین مصطفیٰ کی تاب وہ تھی، تابش وہ تھی کہ باطل شکست تسلیم کر لیتا تھا. تو ان 86 جنگوں میں بیشتر جنگیں وہ ہیں، بیشتر سرایا اور غزوات جہاں خون ریزی کی نوبت ہی نہیں آئی. توجہ ہے؟ یا صلح ہو گئی یا جزیہ ادا کر دیا، واپس چلے گئے. صرف 9 جنگیں ہیں جن میں خون ریزی ہوئی. اچھا، ان 9 جنگوں میں بھی بھائی کتنی خون ریزی ہوئی؟ اب جو میں نے شمار کیا، جو میرے تجزیے کے مطابق ہے، وہ ہے کہ 400 سے کم. 400 دونوں جانب سے، یعنی مسلمان شہید ہونے والے اور مسلمانوں کے مقابل آنے والے کفار، مشرکین، منافقین، ان سب میں یہ عہد پیغمبر کی جنگوں کی بات ہو رہی ہے. 400 کا عدد مکمل نہیں ہے، 400 سے کچھ کم. اچھا، اگر جن روایتوں کو میں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور تسلیم نہیں کیا انہیں بھی تسلیم کر لیں، یعنی جن لوگوں نے مبالغہ آمیز لکھا ہے انہیں بھی تسلیم کر لیں، تو یہ عدد میں پورے 1000 کا فرق آتا ہے کہ تعداد شہید ہونے والے اور مرنے والوں کی تعداد 14، یعنی کہ پنگیں ہوئیں ان میں زیادہ سے زیادہ قول یہ ہے کہ 1400 اور کم سے کم قول یہ ہے کہ 400. اس سے زیادہ جنگیں نہیں ہوئیں. اور آج اس متمدن زمانے میں، سو کالڈ سیولائزڈ کلچر میں، یہ جو اپنے آپ کو سیولائزڈ کہتے ہیں، ترقی یافتہ کہتے ہیں، اور اپنے علاوہ سب کو بدو اور غیر مہذب تصور کرتے ہیں یا دنیا کو باور کراتے ہیں. اس زمانے میں کتنی جنگیں، کتنی جانیں جا رہی ہیں. پھر حوالہ دینا ہی پڑتا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے دوسرے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے. کچھ بھی ہو، آپ میں سے ہر ایک اس پورے گلوب پر الحمدللہ، پورے کرۂ ارض پر فرش عزائے حسین بچھتا ہے. ہر جگہ عزاداری ہوتی ہے. اگر یہ عزاداری سب شانے سے شانہ ملا کر، سب قدم سے قدم ملا کر، سب اس نظریے کے ساتھ، اس نظم کے ساتھ، اس ضبط کے ساتھ، اس ڈسپلن کے ساتھ، اس تہذیب کے ساتھ عزاداری کریں اور غم سید الشہداء، عزاداری میں کمی نہ آئے، عزاداری میں دل سوزی میں کمی نہ ہو، اشک باری میں کمی نہ ہو، ماتم میں کمی نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ نظم و ضبط یہ ہو کہ آپس میں اختلاف نہ ہو، اور یہ شعور بیدار رہے کہ ہمیں آقا حسین علیہ السلام کی خاطر دنیا کے ہر مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، ہر مقام پر ظلم کی مخالفت کرنی ہے، اور ایک رہبری میں رہتے ہوئے، رہبری بہت اہم ہے. جوانان عزیز، بزرگان محترم، دشمن چاہتا ہے کہ آپ انتشار کا شکار رہیں. آپ بتائیے، انتشار قوت ہے یا کمزوری؟ کمزوری ہے نا. انتشار کا شکار نہ ہو. اپنے آپس کے اختلافات، نظریوں کے اختلافات، ذوق کے اختلافات، مزاج کے اختلافات، کلچرل اختلافات، ان سب کو نظر انداز کیجئے بخاطر خدا، بخاطر رسول، بخاطر حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین. اور یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں عنف، سختی، کرختگی، دوسروں کے لیے نفرت آمیز رویہ، دوسروں کے لیے پرتشدد رویہ اختیار کرنا اسلام نہیں ہے.
گھر سے لے کر معاشرے تک. آغاز تقریر میں نے مثال میں میاں بیوی کی بات کی، والدین اور اولاد کی بات کی. ہر شخص دوسرے کے لیے ہمدردانہ اور محترمانہ جذبہ رکھے. احترام، کسی کو کسی دوسرے کو حقارت سے دیکھنے کا حق نہیں ہے، بلکہ احترام سے دیکھنا فرض ہے. یہ دو جملے یاد رہیں گے. کوئی عالم ہو جائے تو کیا اسے اللہ کی طرف سے یہ اختیار ہے کہ وہ تمام جاہلوں کو حقارت سے دیکھے؟ نہیں، حقارت سے نہیں، ہمدردی سے دیکھے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. حقیر و ذلیل سمجھنا الگ ہے اور ہمدردی کی نگاہ سے دیکھنا الگ ہے. جب انسان بولتا ہے محبت سے، پدرانہ شفقت کے ساتھ یا استادانہ شفقت کے ساتھ، اگر لہجہ اس وقت سمجھانے کے لیے سخت بھی ہو جائے تو دوسرے سننے والوں کا دل گواہی دیتا ہے یہ ہمیں حقارت سے نہیں خطاب کر رہا ہے، یہ محبت کی شدت کے ساتھ خطاب کر رہا ہے. کسی انسان کو، خاص طور سے کسی مسلم کو، کسی دوسرے کو ذلیل سمجھنے کا حق نہیں ہے، حقیر سمجھنے کا حق نہیں ہے، تذلیل کا حق نہیں ہے، ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ فرض ہے کہ احترام سے دیکھے. شوہر بیوی سے محبت بھی کرے، احترام بھی رکھے. احترام لفظ استعمال کر رہا ہوں. بیوی شوہر سے محبت بھی کرے، احترام بھی رکھے. ماں باپ اولاد کی تربیت بھی کریں لیکن اولاد کا احترام لازم ہے. عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، لوگ کہیں گے واہ یہ تو بچوں کو آج سرکش بنا دیں گے. یہ تشریف فرمائے بزرگوار عالم دین، ان سے بھی پوچھ لیجئے گا. حضور کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کما قال، آپ نے ارشاد فرمایا یا جیسا کہ ارشاد فرمایا. بہرحال ان لفظوں میں وہ پیغام دیا گیا ہے کیا؟ اکرموا اولادکم. دو ہی فقرے ہیں اس وقت جو عرض کرنا. اکرموا، اکرام کرو یعنی احترام کرو، عزت دو. اکرام کرنا یعنی عزت دینا. کسے؟ اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. اپنی تشریف یہاں تشریف اپنی اولاد کو عزت دو، اکرام کرو. گھر اگر آپ نے جنت بنا لیا، بہشت بنا لیا، تو معاشرہ بہشت بن جائے گا. ایک معاشرہ اگر بہشت بن گیا، دوسرے معاشرے اس سے سبق لیں گے اور بہشت بنائیں گے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو پہلی محرم سے میں عرض کر رہا ہوں کہ صف بستہ ہو کر پرے جمع کر، صف بستہ ہو کر پرے جمع کر، اس سے بس یہ ذہن میں شعور نہ جائے کہ ہمیں جنگ ہی کرنا ہے. اقدار اور اخلاق کی حفاظت پر صف بستہ ہونا ہے. اخلاق کی حفاظت پر، اقدار کی حفاظت پر، مورل ویلیوز کی حفاظت پر. اور امامت بھی کل تک جو بحث آئی تھی، ابھی وہ بحث بہت مفصل ہے، مگر آپ کی ذہانتوں پر عنوان ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ ہماری یہاں جو امامت کا تصور ہے وہ امامت بھی اقدار کی امامت ہے. دراصل یہ 12 امام، انہیں صرف افراد نہ سمجھیے کہ یہ فلاں ابن فلاں تھے. اللہ نے یہ 12 امام ہمیں ایسے عطا کیے ہیں جو سب کے سب اقدار الہیہ کا پیکر تھے. اقدار الہیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور یہ اقدار الہیہ میں ام الاقدار ولایت ہے. یہ جملہ کہیں لکھا تھا، یہ چھپ چکا ہے، اس فقیر کے قلم سے یہ جملہ چھپ چکا ہے کہ ولایت اقدار الہیہ میں ام الاقدار کی حیثیت رکھتی ہے. اب اقدار الہیہ اور اقدار ربانیہ، اس کی تشریح کے لیے الگ ایک اشرا چاہیے،
لیکن آپ کی ذہانتوں میں بھروسہ کر کے کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں. ہمارے ائمہ اطہار، ہمارے رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب اقدار کے پیکر تھے، اور یہ آپ کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. اپنی شخصیتوں میں قدروں کو پروان چڑھائیں، اور عنف کہیں نہیں. مجبوراً زندگی کا آخری فیصلہ ہوتا ہے کہ بھائی جنگ کرنی ہے. عموماً صبر ضبط. چند فقرے اور عرض کر لینے دیجئے، مجھے احساس ہے کہ وقت گزر چکا ہے. یہ جو اقدار کی بحث ہے، ایک مسلم معاشرہ، ایک قرآنی معاشرہ، امام حسین یا امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں رہ سکنے والا معاشرہ، یا اگر معصوم سامنے موجود نہ ہو، معصوم پردہ غیب میں ہو، تو وہ علماء جو معصوم کے وفادار ہوں، ان علماء کی رہبری اور سرپرستی میں اللہ کی خاطر حق اور صداقت پر، اخلاق و اقدار پر جم کر رہنے والا معاشرہ. اس معاشرے میں بہت سی چیزیں ضروری ہیں، اصول میں بھی، اخلاق میں بھی، اقدار میں بھی، کردار میں بھی، اعمال میں بھی. نماز ضروری ہے، نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، حج ضروری ہے، حج واجب ہے. کوئی مستطیع ہے، کوئی اگر صاحب استطاعت ہے، یعنی اس کو اللہ نے اتنے پیسے دیے ہیں کہ وہ تنگی کے بغیر اپنی بیوی بچوں، اپنے خاندان، اپنے اوپر جو اس کے عیال ہیں، جو اس کے اوپر ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں کو سے عہدہ برا بھی ہو سکے، اور مکے جا کر، مدینے جا کر حج و زیارت کر کے واپس آ سکے، اتنا اگر خرچ ہے اس کے پاس، تو اس کا حج کرنا واجب ہے، حج پر جانا واجب ہے. پیغمبر نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا، امام صادق نے فرمایا، اگر کوئی شخص حج پر جا سکتا ہے، اس پر واجب ہو چکا ہے حج، اور نہیں گیا اور دنیا سے مر گیا، تو وہ میری ملت پر نہیں مرے گا. وہ یا نصرانی ہوگا، یا یہودی ہوگا، یا غیر مسلم ہوگا، وہ مسلم نہیں ہوگا، وہ محمد کا امتی نہیں ہوگا، وہ حسینی نہیں ہوگا. جہاں تک آواز جا رہی ہے سن لیا سب نے. نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، حج ضروری ہے، حج واجب ہے. اور پھر زیارت امام حسین علیہ السلام. بہت سے فضائل کے پہلو آج پڑھنا چاہتا تھا، اب کل انشاءاللہ آخری تقریر میں کچھ عرض کروں گا، لیکن یہ چیزیں یاد دہانے کے لیے ضرور تھی. پورا نصاب ہے، پورا نصاب ہے. فروع دین پر عمل ضروری ہے، اصول دین پر یقین ضروری ہے، اخلاق و اقدار کی عمارت کو تعمیر کرنا ضروری ہے. اور اس اخلاق و اقدار کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو بطور خاص شعوری طور پر سامنے رکھنا ضروری ہے. خود کو بھی بنائیں، اور کم سے کم دوسرے بھی کچھ افراد ہوں جنہیں آپ بنائیں. یعنی مال و دولت ہی کے معاملے میں خود غرضی غلط نہیں ہے، دین میں بھی خود غرضی بری بات ہے. خود غرضی نہیں، خود کو بنائیں، خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں، تو ساتھ میں کم سے کم 2 4 10 اور افراد کو بچا لیں. یہ تربیت ہے اسلام کی. خود غرق ہونے سے بچو، دوسروں کو بھی غرق ہونے سے بچاؤ. واضح ہے؟ اپنی بیوی کو، بچوں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو بچانے کی کوشش کرو. یہی فقرہ ہے قرآن مجید کا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ، اور اپنے اہل بیت کو بھی،
اپنے گھر والوں کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ۔ عجب بچانے میں کیا ہوتا ہے، کہہ لینے دیجئے یہ سب باتیں، جی بھر کے نوحے پڑھیے گا۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ نوحے میں ساتھ دوں، ماتم کروں، اور ساتھ دیتا بھی ہوں، ماتم کرتا بھی ہوں جہاں تک ممکن ہوتا ہے، لیکن یہ بیانات ضروری ہیں کہ جوانوں کو اس طرف متوجہ کر دیا جائے۔ ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے عموماً، شیطان تو نیکی کو بدی میں بدلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اللہ کا کام کیا ہے اور اللہ والوں کا کام کیا ہے؟ برائیوں کو مٹا کے برائیوں کو اچھائیوں سے بدلنا۔ اس کے مقابلے میں شیطان کی تحریک کیا ہے؟ اچھائی کو برائی میں بدل دینا۔ تو جناب والا نماز پڑھنے لگے اور طہارت سے رہنے لگے اور روزہ، اور اب ایک رعونت پیدا ہو جاتی ہے، غرور، تکبر، میں بہت اچھا ہوں، اور ہر ایک کو حقارت سے دیکھتے ہیں، اور ہر جگہ امر بالمعروف شروع ہو جاتا ہے اور نہی عن المنکر، ہر جگہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ بھئی دوسرے کا بھی عزت نفس ہے، جو بات آپ تنہائی میں بلا کے پیار سے سمجھا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ مجمع میں کسی کو ذلیل کریں۔ تو یہ امر بالمعروف درست نہیں ہے، یہ نہی عن المنکر درست نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرطیں ہیں۔ امر بالمعروف وہاں کرو جہاں یقین ہو کہ امر بالمعروف مؤثر ہوگا، نہی عن المنکر مؤثر ہوگا، مثمر ثمر ہوگا۔ ایسا امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرو کہ فتنے کا سبب بن جائے۔ یہ سب احکام اسلامی ہیں، یہ سب تاکیدات ہیں۔ یعنی اب ایک جملہ کہوں، ایک جملہ، اور بس اس کے بعد چاہوں گا کہ مجلس کو اختتام تک پہنچاؤں۔ قدریں پیدا کرو، اخلاقی قدریں، شرعی اوصاف پیدا کرو، خود نیک بنو، دوسروں کو نیک بناؤ، مگر کہیں سے بھی احساس برتری اور تکبر پیدا ہونے نہ پائے، بلکہ فروتنی رہے، تواضع، انکسار، خاکساری، فروتنی۔ کیا اچھی بیت کہی ہے، کیا اچھا مقطع کہا ہے اپنے سلام کا میر انیس علیہ الرحمہ نے۔ انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، کہیں نہ یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا۔ انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، کہیں نہ یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا۔ حضرت امیر المومنین سے زیادہ اقدار اور شجاعت اور اصول و فروع کس کے پاس ہوں گے؟ اس باپ کے بیٹے تھے جس کے محاذ پر جاتے ہی جنگ سر ہو جاتی تھی، اس رسول کے دل و جان تھے جسے اللہ نے رعب اور ہیبت سے تائید فرمائی تھی، خود ایسے شجاع تھے کہ میدان میں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے لباس سے بھی بے پرواہ ہو جاتے تھے۔ علی کی ہیبت، علی کا جلال، علی کا رعب، علی کی شجاعت۔ ارے شمشیر نہیں بھی ہوتی تھی ہاتھ میں تو رعب کا عالم کچھ اور ہوتا تھا،
اور اگر شمشیر ہو ہاتھ میں تو جلال علی کو برداشت کرنے کی قوت اس پوری کائنات میں نہیں ہے. مگر یعنی نور کے پیکر، نور اول کا جزو لا ينفق، رب کی تجلی اتم و اکمل، وہ علی سراپا نور. علی کے قدموں کی خاک کے ایک ایک ذرے سے سینکڑوں آفتاب بن جائیں. علی اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھ کے چھڑک دیں تو ایک ایک قطرے سے ولی بن جائیں. علی علی. لیکن خاکساری کیا ہے؟ درخت کے نیچے زمین پر لیٹ گئے. یہ احساس نہیں رسول اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں تو سپہ سالار لشکر ہوں، میں تو جان رسول ہوں، میں تو زوج بطول ہوں، میں تو ابو السبطین ہوں. کچھ نہیں، زمین پہ لیٹ گئے. ادھر عمار لیٹے ہیں، ادھر علی لیٹے ہیں. ادھر جناب عمار یاسر لیٹے ہیں، ادھر پیغمبر تلاش کرتے ہوئے پہنچے، دیکھا ارے ادھر عمار لیٹے ہیں، ادھر مولا علی لیٹے ہیں، اور شانے پر خاک لگی ہوئی ہے. بیٹھ گئے، پیار سے جگایا. قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ جاؤ. یہ خاکساری. میرا بہت دل چاہتا ہے کہ سعودی عرب جب جاؤں، سعودی عرب تو موجودہ نام ہے تو ہے، یعنی حجاز جاؤں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ملک میں جاؤں. اچھا آپ نے واہ واہ کر دی، یہ تو میری عاجزی ہے. یہ تو غلط ایک تعبیر ہے. اللہ کا ملک اور اللہ کے ملک اور رسول کا ملک کیا سمٹا ہوا ہے اس جزیرہ نما تک؟ میں تو کہتا ہوں میں جہاں بھی رہوں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہوں، میں ملک خدا کا شہری ہوں. زمین پہ رہوں، فضا میں رہوں، کہیں بھی رہوں، ملک خدا وہاں تک ہے، ملک رسول وہاں تک ہے. لیکن بہرحال میرا جی چاہتا ہے کہ جزیرہ نما عرب جاؤں تو ینبع ضرور جاؤں، کیونکہ ینبع کی سرزمین وہ ہے، ینبع جہاں یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی پیغمبر نے، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو. زمین پر لیٹے ہوئے، زمین پر مٹی لگی ہوئی ہے بدن پہ، جسم مبارک پہ. اب پھر ایک بار دہرا دوں انیس کا شعر. انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، معاشرے کا بہترین انسان بننا ہو بن کے دکھاؤ، مگر بہترین ہونے کے باوجود بھی ہر لحاظ سے، روپیہ ہو آپ کے پاس، پیسہ ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، کرسی ہو، عرش ہو، آپ کے پاس سب کچھ ہو، اور حسن اخلاق ہو، دینی کمالات ہوں، دنیاوی اعزازات ہوں، مگر انداز یہ ہو کہیں نہ یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا. مولا علی کے غلام بن کے دکھاؤ. اچھا جب یہ ہم سے مطالبہ ہے تو بتاؤ خود ان کے گھرانے میں اس کی کیسی تربیت ہوئی ہوگی. اسی لیے یہ جملہ کتنی بار سنتے ہیں آپ، اور کیسی تاثیر ہے اس میں کہ عباس بھائی تھے حسین کے. آقا ابو الفضل عباس بھائی تھے نا، بھائی تھے، مگر زندگی بھر حسین کو آقا سمجھا.
خود کو غلام سمجھا. اللہ اکبر. کوئی دینی تہذیب سیکھنا چاہے تو حضرت عباس سے سیکھے. کوئی اخلاقی قدروں کی تعمیر کرنا چاہے تو یہ درس، یہ سبق، یہ سلیقہ مولا عباس سے سیکھے. جناب حضرت ابو الفضل، یہ کنیت بڑی معنی خیز ہے. ابو الفضل، ابو الفضل، فضل و شرف و بزرگی و کرامت و کرم و سخاوت و جود کا بس یہ مقام و مرتبہ ہے کہ حضرت عباس کا مرتبہ ان قدروں کے مقابلے میں ابوت کا مرتبہ ہے. آقا حسین ابو عبداللہ ہیں تو یہ ابو الفضل ہیں. اور کیا حفظ مراتب کی شان ہے، کیا تہذیب ہے اور کیا وفا ہے. سب سنتے رہتے ہیں آپ. بس اس وقت تو چند منتشر جملے، نامربوط جملے عرض کروں گا تاکہ آپ شبیہ علم عباس کا استقبال کر سکیں. زندگی میں بہت فضائل، بہت مناقب ہیں مولا عباس کے، مگر خود کربلا میں کیا کیا جوہر کھل کے سامنے آئے. ایک بڑی چیز تو ہے وفا. یہ وفاداری خاص طور سے اس لحاظ سے ہے. دو واقعات دونوں آپ کے پیش نظر ہیں، بس حوالہ دے رہا ہوں. ایک تو یہ کہ دشمن چاہتا تھا کہ حضرت عباس امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیں، تو کہیں سے اپنی دور دراز کی رشتہ داری نکال کے اور ایک امان نامہ لکھوا کے آیا ہے اور آواز دی ہے جناب ابو الفضل کو. جناب ابو الفضل آئے. کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ تمہارے لیے امان ہے. کہ لعنت ہے ایسی امان پر. میرے لیے امان ہے اور فرزند رسول کے لیے امان نہیں. دیکھیے کربلا جیسا ماحول تصور کیجئے اور پہلے عام انسانی سطح سے سوچئے اور پھر عباس کی بلندی کو دیکھیے. امان، میرے لیے امان. کس کی امان اور کس لیے امان؟ تاکہ میں اپنے آقا فرزند زہرا کا ساتھ چھوڑ دوں. ٹھوکر مار دی. ایک واقعہ اس لیے آپ کی شان میں ہے وفا وفا وفا. دوسرا موقع، جنگ کرتے کرتے دریا تک پہنچے، اپنے رہوار کو دریا میں اتار دیا. بھتیجی سکینہ کی مشق جھک کے اور اس میں فرات کا پانی بھرا. مگر آپ سنتے رہتے ہیں شعراء سے بھی، خطبہ سے بھی. میں تو اس منظر کو دیکھ رہا ہوں کہ آقا نے اس احتیاط سے پانی بھرا ہے کہ آپ کی انگلیاں بھی تر ہونے نہ پائیں. ہاں مگر ایک اور مثال قائم کرنی تھی، اس لیے پھر آپ نے بعد میں بس ایک چلو پانی اٹھایا اور اسے دریا کے منہ پہ مار دیا. میرا آقا پیاسا ہو، خیام اہل حرم میں بچے آل آتش کہہ رہے ہوں، میری بھتیجی سکینہ پیاسی رہ جائے اور میں پانی پی لوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے عملاً وفا اور مواسات. وفا اور مواسات. اور نہ جانے کتنی اور مثالیں ہیں. بس میں تو صرف آمادہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ یا عباس کہہ سکیں. آج ایسا ماتم کیجئے گا کہ بی بی ام البنین آپ سے خوش ہو جائے. ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے. یہ میں نے کیوں کہا ایسا ماتم کیجئے گا؟
اس پروردگار وفا کا ایسا ماتم کیجئے گا کہ بی بی ام البنین خوش ہو جائیں. کیوں؟ بی بی زینب کربلا میں ماتم کرنا چاہتی تھی مگر کرنے نہیں دیا گیا. بی بی ام کلثوم ماتم کرنا چاہتی تھی، گریہ کرنا چاہتی تھی مگر کرنے نہیں دیا گیا. کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک بیویوں کو اسیر رکھا گیا، جی بھر کے رونے نہیں دیا گیا. جناب بی بی ام البنین تو مدینے میں تھیں، انہیں اپنے بچوں پر رونے سے کوئی روکنے والا نہ تھا، مگر وہ بقیع میں جاتی تھیں، اپنے بچوں کے قبروں کے نشان بناتی تھیں، ایک ایک سے خطاب کرتی تھیں اور اس کے بعد کہتی تھیں میں تمہارا ماتم نہیں کروں گی. میں تو حسین کا ماتم کروں گی جس کی ماں زہرا آج ماتم کرنے کے لیے موجود نہیں. اس لیے ایسا ماتم کیجئے گا صف بستہ ہو کر، سب انجمن شانہ بشانہ ہوں، ہر انجمن کا الگ پرچم ہے رہے، ہر ایک کا نشان الگ ہے رہے، مگر صف عزا پر ایک اتحاد ہونا چاہیے، ایک وحدت، ایک یکجہتی، ایک عہد وفا، اور وہ حسین سے اور عباس سے اتحاد کی مثالیں قائم کیجئے. ہاں یہ جناب عباس کے مصائب پڑھنے کا موقع ہے لیکن میں پڑھ نہیں سکتا، اب میری طاقت جواب دے رہی ہے. کون کون سے مصائب پڑھوں؟ خود آقا کو سرکار سید الشہداء اذن جہاد نہیں دیتے تھے، یہ کیا کم آزمائش تھی؟ حضرت عباس کے سامنے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ جائے اور حسین عباس کو رن کی اجازت نہ دیں، یہ کوئی چھوٹی مصیبت ہے؟ ارے قاسم کا لاشا پامال ہو جائے اور عباس کے رہتے ہوئے اون و محمد کے لاشیں اٹھا کے لائیں حسین عباس کے رہتے ہوئے. کون کون سی مصیبت پڑھی جائے آقا عباس کی؟ آپ گریہ کر رہے ہیں، وقت گزر چکا کافی، آپ شبیہ علم لے کے آنا چاہتے ہیں، 2 فقرے عرض کر لینے دیجئے. ایک خطیب تھا، آقا عباس کی بہت مصیبتیں بیان کرتا تھا، خوب مصائب بیان کرتا تھا. ایک مرتبہ اس نے خود خواب میں دیکھا مولا عباس تشریف لائے ہیں اور کہا تم میرے مصائب نہیں پڑھتے. تڑپ گیا، کہا آقا ہم تو آپ کی مصیبت بہت بیان کرتے ہیں، کیا گستاخی ہوئی؟ کہا نہیں مجھے معلوم ہے، تم بہت سی روایتیں پڑھتے ہو، بہت سی مصیبتیں بیان کرتے ہو، تم نے ایک بات کی طرف توجہ نہیں کی. اب تک جو تم نے مجلسیں پڑھی لوگوں کو یہ نہیں بتایا میدان کربلا میں جب بھی کوئی مجاہد، جب بھی کوئی غازی، جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا اس کے دونوں ہاتھ موجود ہوتے تھے. وہ پہلے ہاتھ زمین پہ ٹیکتا تھا اور پھر زمین تک آتا تھا. ہائے جب میں گھوڑے سے زمین پر آیا ہوں میرے شانے قلم ہو چکے تھے، میرے سر پر، میری پیشانی پہ بھی تو زخم دیکھو.